السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد عثمان ہے اور میں ایک MS سول انجینئر ہوں اور میں کنسٹرکشن کی فیلڈ میں تقریباً 6 سے 7 سال سے کام کر رہا ہوں ایز اے پلاننگ انجینئر کے طور پہ۔ الحمدللہ مجھے کافی ایکسپیرینس ہوا ہے۔ میں نے پریماویرا یوز کی ہے فیلڈ میں تھرو آؤٹ فرام دی ویری بگننگ لیول ٹو دی ویری ایکسپرٹ لیول۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ سافٹ ویئر نایاب ہے، ہر کسی کو یہ سافٹ ویئر نہیں آتا اور نہ ہی یہ اتنا ایک ایزی سافٹ ویئر ہے کہ جس کو ہر کوئی آسانی سے سیکھ سکے۔ تو میں نے ایک پلان کیا ہے کہ میں یہ سافٹ ویئر اپنے تمام جو میرے پاکستانی بھائی ہیں یا کوئی دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو اردو یا ہندی سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ پریماویرا سافٹ ویئر انشاءاللہ سکھانے جاؤں گا۔ اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں صرف آپ لوگوں کو ایک سافٹ ویئر نہ سکھاؤں، کیونکہ سافٹ ویئر تو ہر کوئی سکھا سکتا ہے۔ سافٹ ویئر آپ کوئی بھی ویڈیوز دیکھ کر، ٹیوٹوریل دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پلاننگ آنی چاہیے کہ آپ ایک فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ ایک کمپنی میں جاتے ہیں، ایک کمپنی میں آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ کے ڈاکومنٹس رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس کی پلاننگ کر کے ہمیں دیں، ایک ہمیں باقاعدہ پراپر ایک ورک شیڈول ہمیں بنا کر دیں۔ تو اس صورت میں صرف ایک پریماویرا سافٹ ویئر سیکھ لینے سے، ایک کسی جگہ پہ بیٹھ کے ٹریننگ کر لینے سے آپ کو سافٹ ویئر تو بہت اچھا آتا ہوگا، لیکن آپ کو پلاننگ نہیں آتی ہوگی کہ آپ نے کسی پروجیکٹ کو پلان کس طرح کرنا ہے۔ تو میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسا ٹیوٹوریل بنانے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سافٹ ویئر بھی یوز کرنا آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ مل جاتا ہے، چاہے وہ بلڈنگ کا ہو، روڈ کا ہو، XYZ جو مرضی پروجیکٹ ہو، انشاءاللہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی اس کو پوری طرح سے پلان کر سکیں گے۔ پروجیکٹ پلاننگ کے لیے بیسیکلی میں نے کچھ سٹیپس بنا کے رکھے ہیں۔ یہ اس میں آپ کو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ سافٹ ویئر کے لیے آپ کھولیں اور فائل پہ کلک کریں اور ادھر سے اس ٹیب کے اوپر کلک کریں تو یہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ آ گیا ہے، اس پروجیکٹ کی پلاننگ کے لیے یہ جو میں نے آگے سٹیپس بنائے ہیں، اس میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا، آپ کی پروجیکٹ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس میں آپ نے اس کو ڈرائنگز کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اس کے BOQ کو پڑھنا ہوگا، اس کی پروجیکٹ کی اسپیسیفیکیشنز کو پڑھنا ہوگا، ورک ڈیوریشن کتنی ہے، یعنی کہ پروجیکٹ آپ کا کتنے ٹائم کا ہوگا، کس جگہ پر واقع ہے، اس جگہ پر کس طرح کے سائٹ کے فیلڈ کے سرکمسٹانسز کیا ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے پلان میں جو آپ کے ان پٹ فیکٹرز ہوں گے وہ آپ نے اس میں ان پٹ کرنا ہوگا اس کا۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک پوری پروجیکٹ پلاننگ کے لیے آپ کے سافٹ ویئرس کی کیا سیٹنگ ہونی چاہیے، آپ کا جو پروگرام آپ جس کو بنانے جا رہے ہیں اس کی کیا سیٹنگ ہونی چاہیے، اس کے حساب سے آپ اپنے سافٹ ویئر کو کس طرح اس میں آپ اپنی فارمیٹ سیٹنگ کریں گے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کا ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کیا ہوگا، اس میں میجر کمپوننٹس کیا ہیں، ہیرارچی کیا ہے، آپ کس طرح سے اپنے پروجیکٹ کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، آپ کسی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹی کو آپ کس طرح سے بنائیں گے، وہ ایکٹیویٹی کس طرح کی ہوں گی، ڈیوریشن آپ کتنی دے سکتے ہیں کہ کتنی نہیں دے سکتے، ایکٹیویٹی کی آپ ٹائپ کیا ہوگی، نیچر کیا ہوگی، ایکٹیویٹی کے کوڈز ہیں، کالمز ہیں، بار سیٹنگ ہے، یہ سب آپ اپنا پلان بھی کریں گے پروجیکٹ کو انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ آپ سافٹ ویئر میں اس کی سیٹنگ کس طرح کریں گے، سافٹ ویئر کو کس طرح یوز کرنا ہے اپنے مقصد کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ ساتھ دیکھیں گے۔ اسائنمنٹس کیسی ہوں گی اور جو لنک آپس میں ایکٹیویٹی کے درمیان ہوں گے، پازیٹیو لائک ہے، نیگیٹو لائک ہے، فری فلوٹ کیا ہے، ٹوٹل فلوٹ کیا ہے، اس کو سافٹ ویئر پہ کسی ایکٹیویٹی کے درمیان کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے ریسورسز ہیں، اس میں آپ مین پاور کیسے اسائن کریں گے، مشینری کیسے اسائن کریں گے، میٹیریل، اس کے علاوہ آپ اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ریسورس ایلوکیشن ہے، کسی ایکٹیویٹی کے اوپر آپ ریسورس ایلوکیٹ کریں گے، پھر ہر ریسورس ایک طرح کے اس کی جو ڈیورنگ پروجیکٹ ہے وہ کون سا ریسورس، مثال کے طور پہ کنکریٹ ہے، وہ ایک ہی دن میں پوری کنکریٹ ہو جاتی ہے کسی ایکٹیویٹی کی،
لیکن ارتھ ورک ہے وہ ڈیلی آپ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں. کنکریٹ بعض اوقات کسی ایک ایکٹیویٹی کے لیے اگر آپ نے کوئی بیڈ سلیب بنانی ہے یا والز بنانی ہے یا ڈیک سلیب ہے تو کنکریٹ میں آپ اس کو اگر 5 دن دیتے ہیں تو 5 دن میں اس کے 2 دن اسٹیل فکسنگ کے ہوں گے, 2 دن اس کے فارم ورک کے ہوں گے, 1 دن اس میں کنکریٹ پورنگ کا ہوگا. تو میٹیریل جو کنکریٹ ہے وہ اس کے آخری دن امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا. لیکن ارتھ ورک کے اگر 5 دن ہوگا اور آپ نے 10,000 کیوبک میٹر کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیلی آپ 2,000 کیوبک میٹر کمپلیٹ کریں گے. بعض اوقات آپ 1 دن میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر 1 دن میں کریں گے تو پھر 1 ہی دن کی ہوگی, اور اگر آپ 5 دن میں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ڈیلی آپ 2,000 کیوبک میٹر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ ریسورس کیسے اسائن کریں گے؟ پھر ریسورسز آپ جو لگا رہے ہیں, آپ کا ایکسکیویٹر ہے یا آپ کی اسٹیل فکسر ہے یا کوئی مثال کے طور پہ بیچنگ پلانٹ ہے, اینی تھنگ ایلس, وہ میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے آگے بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے آپ ان کو لیول کریں گے. پھر آپ رپورٹس کیسے جنریٹ کریں گے, اس کی ریسورسز میں جو ان کا ڈپلائمنٹ پلان ہے, ہسٹوگرام ہے, وہ آپ نے P6 آپ کو کس طرح سے جنریٹ کر کے دے گا, آپ اس کو آگے کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. P6 آپ کو ایس کرو بنا کے دے گا, کیش فلو بنا کے دے گا, منتھلی آپ کا کتنا بجٹ بنتا ہے پروجیکٹ کا, یا کتنی اس حساب سے آپ اپنی ان پٹ نکال سکتے ہیں کہ آپ کو منتھلی کتنا کیش لگانا ہوگا اور ان پٹ کیا ہوگی, آؤٹ فلو کیا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور رپورٹ جو آپ اپنی مرضی کی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں آ جائیں گی. پھر فائنلی آپ کی ایک بیس لائن پریپیئر ہو جاتی ہے, آپ کا ایک پروگرام اپروو ہو جاتا ہے. اس پروگرام کو آپ ایک بیس لائن بنا دیتے ہیں. وہ بیس لائن پھر آپ کو جب آپ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں جب آپ پروگریس اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس پروگریس اپڈیٹ ہونے کے بعد جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کا سافٹ ویئر آپ کی بیس لائن سے کمپیئر کرتا ہے. تو پروجیکٹ, اس چیز کو پروجیکٹ ٹریکنگ کہتے ہیں. اور آپ پروجیکٹ ٹریکنگ کیسے کریں گے, آپ اپنی پروگریس ان پٹ کیسے کریں گے, اس کی آؤٹ پٹ آپ سافٹ ویئر آپ کو کس طرح سے دے گا, آپ اس کو آپ نے کس طرح سے اپنی آگے پریزنٹیشن میں, پروگریس ریویو میٹنگز میں کس طرح سے شو کرنا ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سب کچھ بتاؤں گا. ارن ویلیو انالیسس, آپ کا پروجیکٹ انڈر بجٹ ہے, اہیڈ دی بجٹ ہے, بیونڈ بجٹ ہے, آپ کا پروجیکٹ اہیڈ دی شیڈول ہے یا بلو شیڈول ہے, بیہائنڈ دی شیڈول ہے, یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ کا پروجیکٹ ورک پروگرام آپ کا بیسیکلی ایک کہنے کہ ایک آپ کا توازن ہے کہ آپ کی طرف سے غلطی ہوتی ہے تو کلائنٹ آپ کے اوپر ایکسٹینشن آف ٹائم یا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلے ڈیمیجز ڈالے گا. لیکن اگر کلائنٹ کے بہاف پر اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر آپ اس میں ایکسٹینشن آف ٹائم کلیم کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایڈیشنل چارجز بھی ہیں. تو آپ ایکسٹینشن آف ٹائم کے لیے بھی اپنے اس ورک شیڈول کو ہی استعمال کرتے ہیں. یہی آپ کا پروف ہوتا ہے کہ آپ کا اوریجنل پلان کیا تھا, پھر پروگریس میں آپ کی کیا پروگریس تھی, اور جو ڈیلے ان کی وجہ سے آئے ہیں تو اس کا آپ کے پروجیکٹ پر کیا امپیکٹ ہوا ہے. تو اس کو اس طرح ایک پروجیکٹ کا امپیکٹ شیڈول بنایا جاتا ہے تو تاکہ ہم اس سے ایکسٹینشن آف ٹائم کلیم کر سکیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ امپیکٹ شیڈول بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو صرف یہ تو میں نے جنرل ایک سٹیپس بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم پروجیکٹ کی پلاننگ میں کرنے کیا جا رہے ہیں. اس کے لیے میں نے انشاءاللہ آپ کے لیے ڈرائنگ کا ایک انڈر پاس کا پروجیکٹ میں لوں گا انشاءاللہ. اس انڈر پاس کے پروجیکٹ میں ایک ڈرائنگ ہوگی. ظاہر ہے جب آپ ایک کمپنی میں جاتے ہیں, ایک ایز اے فریش پلاننگ انجینئر کی بات کروں گا, جب وہ کسی کمپنی میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک ڈرائنگ اس کو دے دی جاتی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ ایک انڈر پاس ہے, ہم نے یہ انڈر پاس بنانا ہے, یہ اس کی ڈرائنگ ہے, تو ہمیں یہ پلان کر کے دیں. یہ آپ کو ڈرائنگ دے دی جاتی ہے, اس لیے میں نے ڈرائنگ کا ایک سیمپل آپ کے لیے بنا لیا, اور ساتھ میں ایک BOQ آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہمیں ایوارڈ ہوا ہے اس کی یہ کوانٹٹیز بنتی ہیں, تو اس حساب سے ہمیں اس کا پورا پلان کر دیں. تو یہ میں نے ایک سیمپل سیٹ بنایا آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ جب ہم ان سٹیپس کو پورا کرتے ہوئے اپنا یہ کورس کمپلیٹ کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ہمارے اس کورس کو دیکھے گا اس کے بعد وہ کوئی بھی پروجیکٹ انڈیپینڈنٹلی اپنا خود پلان کر سکتا ہے یا کسی ٹیم کے ساتھ بھی جا کے پلان کر سکتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ پلاننگ ہے کیا, اس کو
کس طرح سے فیلڈ میں امپلیمنٹ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ پرائماویرا سافٹ ویئر بھی یوز کریں گے. جب آپ پورے ایک پروجیکٹ کی پلاننگ کریں گے تو آپ پلاننگ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، اور سافٹ ویئر بھی سیکھیں گے. تو انشاءاللہ ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں بہتری فرمائے.